اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج کا سبق جو ہے وہ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء سے ہے۔ ابھی تک یہود کی بدعمالیوں کا تذکرہ چل رہا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جو فرقے گمراہ ہیں، یعنی یہود، نصارہ اور مشرکین، وہ بھی آپس میں اختلاف کے شکار ہیں۔ ان میں سے ہر ایک اپنے سچ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ ان کی باتوں کا فیصلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرما دیں گے۔ آگے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ یہ لوگ، ان کے عمل کو اگر دیکھا جائے تو یہ کسی بھی طور پر جنت میں جانے کا عمل نہیں کرتے ہیں، یہ کسی طریقے سے بھی سچ پر نہیں ہے۔ یعنی چونکہ یہ تمام کے تمام یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد اختیار کر لی، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شرک کرنا، کسی کو شریک کرنا، یہ کفر کا عقیدہ ہے، اور ایسا عقیدہ رکھنے والا کبھی بھی سچ پہ نہیں ہو سکتا اور نہ وہ جنت میں جائے گا۔ اسی طریقے سے یہ تینوں کے تینوں فرقے اللہ تعالیٰ کا نام مسجد میں لینے سے روکتے ہیں۔ اس کا بھی تذکرہ آگے آیتوں میں آ رہا ہے۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وهم یتلون الکتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فاللہ يحكم بینہم یوم القیامة فیما كانوا فیہ یختلفون۔ قالت جو ہے قول سے ہے، کہا، اس کا ترجمہ یہود نے، یہودیوں نے، لیست معنی ہوتا ہے نہیں ہے۔ لیسا کا جو ترجمہ ہے وہ ہوتا ہے پریزنٹ کا ترجمہ ہوتا ہے۔ اگر کہا جائے کہ لیست النصارى علی شیء تو نصارہ کسی چیز پر نہیں ہے، یعنی نصارہ جس چیز پر ہیں وہ حق نہیں ہے۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وهم یتلون الکتاب، تلا یتلو معنی کتاب پڑھنا ہوتا ہے، یعنی کتاب کو حرف بہ حرف پڑھنا، اس کو تلاوت کہتے ہیں۔ یحکم بینہم فاللہ یحکم بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون۔ یحکم بینہم، حکم، حکم یحکم معنی ہوتا ہے فیصلہ کرنا، کسی اختلافی چیز کو ڈکلیئر کر دینا، اس کا ایک مرجح پہلو، ایک جو اختلافی چیز ہے اس اختلاف کو دور کر دینا۔ ترجمہ: وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہود کہتے ہیں کہ نصارہ کسی چیز پر نہیں ہے، یعنی ان کی عقیدے کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور نصارہ کہتے ہیں یہود کسی چیز پر نہیں ہے۔ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ دونوں کتاب کو پڑھتے ہیں، یعنی یہ کتاب کے پڑھنے کے باوجود ایک دوسرے کو جھوٹا ٹھہرا رہے ہیں۔ اور کذالک، ایسے ہی، قال الذین لا یعلمون، کہا الذین لا یعلمون، وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے ہیں، مثل قولہم، ان کے بات کی طرح۔ تو جن لوگوں کو کوئی علم نہیں ہے، اسی طرح انہوں نے ان کی بات کی طرح کہا، یعنی یہاں پہ بات ہو رہی ہے مشرکین کی، یعنی مشرکین نے بھی نصارہ اور یہود کی طرح ہی بات کہی، یعنی انہوں نے کہا کہ یہ دونوں بھی حق پہ نہیں ہیں۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون،
تو اللہ یحکم بینہم ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا یوم القیامتی قیامت کے دن فیما کانوا فیہ یختلفون اس بات میں جس میں یہ لوگ اختلاف کر رہے تھے. ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب حق پہ نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان لوگوں کے بارے میں فیصلہ کر ہی دے گا. آگے جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ تذکرہ یہ کریں گے کہ جو یہود نصارہ اور مشرکین یہ لوگ مسلمانوں کو مسجد میں نماز پڑھنے سے روکتے ہیں، اور جو شخص ایسا کرتا ہے اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے. تو ان کی بدعملی یہیں سے ظاہر ہو جا رہی ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. ومن اور وہ شخص جو ازلم مانے ہوتا ہے بڑا ظالم، تو یہاں ترجمہ ہوگا بڑا ظالم، ممن اس سے، من جو ہے من مانے وہ جو ہوتا ہے، من مانے سے ہوتا ہے، تو ترجمہ اس سے ہوگا. یعنی کون بڑا ظالم ہوگا اس سے، منع جس نے روکا، منع یمنع مانے ہوتا ہے روکنا، مساجد مسجدوں کو کہتے ہیں. این یذکر ذکر یذکر مانے ہوتا ہے یاد کرنا، اور یذکر اسی کا مجہول پیسو وائس ہے، یعنی نام لیا جائے، نام یاد کیا جائے. اسم مانے ہوتا ہے نام. وسعى سعى یسعى مانے ہوتا ہے کوشش کرنا. فی خرابیہ خراب مانے ہوتا ہے ویران، ویران کرنا. اولئک وہی لوگ، ما کانا نہیں ہے، لہم ان کے لیے، دخل یدخل یدخلوہا اسی سے ہے، خائفین خوف سے ہے، ڈرنے والا، خائف مانے ڈرتے ہوئے. خزیون مانے ہوتا ہے ذلت، رسوائی. ترجمہ ہے ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ، اور کون بڑا ظالم ہوگا اس شخص سے، یعنی اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے منع روکا مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ، جس نے روکا مسجدوں میں اس بات سے کہ اس میں اللہ کا نام لیا جائے. منع مساجد اللہ جس نے اللہ کی مسجدوں کو روکا، ان یذکر اس بات سے کہ یاد کیا جائے، فیہا اس میں یعنی مسجدوں میں، اسمہ اللہ کا نام. تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں کو اس بات سے روک دے کہ اس میں اللہ کا نام لیا جائے. وسعى فی خرابیہا اور اس کو ویران کرنے کی کوشش کرے. تو جو اللہ کا نام مسجدوں میں لینے سے روکے اور اس کو ویران کرنے کی کوشش کرے، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، وہ لوگ ان کے لیے نہیں ہے، یعنی ان کے لیے مناسب نہیں ہے، ان یدخلوها کہ وہ مسجدوں میں داخل ہوں، الا مگر خائفین ڈرتے ہوئے. یعنی ان کو بجائے اس کے کہ مسجدوں کو ویران کرتے، اس میں نماز پڑھنے سے روکتے، ان کو چاہیے تھا کہ وہ مسجدوں میں جب بھی داخل ہوتے اپنی بدعملیوں سے ڈرتے ہوئے خدا کے خوف سے داخل ہوتے. لہم فی الدنیا خزی ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے. کیونکہ عیسائیوں نے بھی بیت اللہ کے اندر ڈھانے کی کوشش کی بیت اللہ کو، جو علم تر کیفا
کی صورت میں جو واقعہ آیا تھا وہ ابرہہ کا جو واقعہ تھا. ابرہہ عیسائی بادشاہ تھا. اسی طریقے سے مشرکین جو تھے وہ مسلمانوں کو روکتے تھے نماز پڑھنے سے کعبہ میں. اور اسی طریقے سے جو یہودی تھے وہ یہ اس طرح کا عقیدہ رکھتے تھے اور مسلمانوں کو کہہ کر کے روکتے تھے. یعنی اس طرح کی باتیں کرتے تھے کہ لوگ دین سے پھر جائیں اور مسجدوں میں نہ جائیں. تو ایک طرح سے وہ بھی مسجدوں سے روکنے کی کوشش کرتے تھے چاہے وہ بائی فورس نہ کرتے ہوں. تو ان کا یہ تذکرہ ہے. آگے اللہ تعالیٰ بیچ میں یہ فرما رہے ہیں کہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہیں. اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ جب شروع میں قبلہ جو تھا مسلمانوں کا وہ بیت اللہ تھا. یعنی مسلمان کعبہ کی طرف نماز پڑھتے تھے. اس کے بعد قبلہ بدل کر کے مسجد اقصی کی طرف کر دیا گیا. تو یہودی بڑے خوش ہوئے کیونکہ ان کا بھی قبلہ مسجد اقصی ہی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا کعبہ قبلہ جو ہے وہ کعبہ کی طرف کر دیا. تو یہ سوال کرتے تھے کہ ایسا کیوں ہوا, کیوں مسجد اقصی سے بیت اللہ کی طرف قبلہ کر دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ اسی بات کا جواب دے رہے ہیں کہ قبلہ میں کوئی خاص بات نہیں ہے. قبلہ تو اللہ تعالیٰ کے کہنے سے وہ قبلہ ہے. اگر اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو تو آپ کسی چیز کو قبلہ تھوڑی بنا سکتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تو ہر چیز ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشرق اور مغرب, چاہے آپ مغرب ہو چاہے مشرق ہو, سب اللہ تعالیٰ کا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جس طرف مرضی ہوگی اللہ اس طرف چاہیں گے اور اسی طرف قبلہ بنانے کا حکم دیں گے. تو آپ جس طرف اللہ تعالیٰ حکم دیں گے, اسی طرف آپ منہ پھیریں گے تو وہاں پہ آپ اللہ کو پائیں گے. تو بذات خود ذاتی طور پہ کعبہ ہو چاہے مسجد اقصی ہو, اس میں ذاتی طور پہ کوئی خوبی ایسی نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے, اللہ تعالیٰ کا حکم اور اللہ تعالیٰ کی آیت جو نازل ہوتی ہے اسی کے بنا پہ سب کچھ ہوتا ہے. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. المشرق اور مغرب, مشرق اور مغرب کا مطلب وہی مشرق اور مغربی ہے. فَأَيْنَمَا تو جہاں بھی, یعنی جس طرف بھی, اس کا ترجمہ ہوگا تولو جو ہے ولا یولی سے ہے, تولیہ, اس کا مطلب ہوتا ہے منہ پھیرنا, منہ کرنا. فثم تو اسی طرف, وجہ اللہ اللہ کا رخ, اللہ کی ذات. ان اللہ واسع علیم. وللہ المشرق والمغرب اور مشرق و مغرب اللہ ہی کے لیے ہیں, یعنی مشرق و مغرب کا مالک اللہ ہی ہے. تو قبلہ اللہ تعالیٰ جس طرف چاہے گا اس طرف بنا دے گا. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ تو جس طرف بھی تم منہ پھیرو گے, فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ تو اسی طرف اللہ کا رخ پاؤ گے. یعنی تم جس طرف بھی پھیرو گے اللہ کا رخ پالو گے, بشرطے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف حکم دیا ہو. ان اللہ واسع علیم, بلا شبہ اللہ تعالیٰ وسعت والے اور علم والے ہیں. اسی طریقے سے ابھی جو گزرا کہ یہ لوگ ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ وہ حق پہ نہیں ہے, اسی طریقے سے نصارہ کہتے تھے کہ یہودی حق پہ نہیں ہے, مشرکین بھی اسی طرح کی بات کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو ان کی ایک بدعملی کا ذکر کیا کہ وہ مسجدوں میں نماز پڑھنے سے روکتے ہیں, اور دوسرا یہ ان کی جو عقائد کی جو کمی ہے, یعنی ان کا ایمان
جو اس بات کا ہے کہ اللہ تعالی نے کچھ بچوں کو بنا رکھا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے اولاد ہے. یعنی جو نصارہ تھے وہ کہتے تھے اور اب بھی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اور کچھ یہود جو ہیں، یہود کا کچھ طبقہ ایسا ہے جو کہتا ہے کہ حضرت عزیر جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں. اور مشرکین جو مکہ کے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ جو فرشتے ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ اسی چیز کو، ان کی جو اس عقیدے کو بیان کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اولاد بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اولاد کسی کو اس لیے ہوتی ہے کہ وہ اس کو سپورٹ دیتی ہے، اس کی مدد کرتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ملکیت، اللہ تعالیٰ کے قدرت میں تو ساری چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ کو کسی بھی مدد کی، کسی بھی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے. سب کی سب چیزیں جو ہیں وہ اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے کہ اپنے لیے بیٹا یا بیٹی بنانے کی. وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل له ما فی السماوات والارض کل له قانتون. وقالو قول سے ہے، ان لوگوں نے کہا، یعنی وہ کہتے ہیں. اتخذ مانے ہوتا ہے بنانا. اتخذ اتخاذکم العجل میں گزرا ہے، یعنی بچڑے کو معبود بنانا. اس طریقے سے یہاں پہ اتخذ اللہ ولدن، اللہ نے اولاد بنائی ہے، یعنی اللہ کے اولاد ہیں. سبحانہ، سبحان کا ترجمہ ہوتا ہے پاکیزہ. تو سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اس طرح کی کمیوں سے پاک ہے. یعنی کسی کے بیٹا ہونا یہ اس کی کمی ہے، کیونکہ بیٹا اسی کو ہوگا جو کمزور ہوگا، جس کو مدد کی ضرورت ہوگی، یا اولاد جو بھی ہوگی وہ ایک طرح کی کمی کی نشانی ہے. بل لہو ما فی السماوات والارض، لہو ما فی السماواتی والارض کل لہو قانتون. قنتا یقنتو جو ہے اس کے معنی ہوتا ہے فرما بردار ہونا، کسی کے سامنے جھکنا. تو قانتون کا ترجمہ ہے فرما بردار. وقالو، اور ان لوگوں نے کہا، اتخذ اللہ ولدن سبحانہ، اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے. سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ہے. بل لہو ما فی السماوات والارض، بلکہ اللہ کے لیے وہ چیز ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمینوں میں ہے. یعنی جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں ہے سب کی سب اللہ کی ملکیت ہیں. کل لہو قانتون، سب کی سب چیزیں اللہ کی فرما بردار ہیں. اور ایسا کیوں ہے؟ آگے آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسا اس لیے ہے کہ اللہ ہی تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے، اس کی ایجاد اللہ تعالیٰ نے کی ہے. اور وہ اس طرح کی جب اللہ تعالیٰ کسی کام کو کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ صرف کہتے ہیں ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت اس قدر وسیع ہے. بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يكون له کن فیکون. بدیع معنی ہوتا ہے ایجاد کرنے والا. بدیع السماوات والارض، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا، یا اس کا مطلب ہے موجد، زمین و آسمان کا موجد ہے. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، قضا معنی ہوتا ہے فیصلہ کرنا، امرن کسی کام کا فیصلہ کرنا. فَإِنَّمَا تو بے شک، بے شک صرف ترجمہ اس کا ہے. یقول لہو، اس سے کہتا ہے کن. کن مانے وہ کانا یکونو جو ہے اسی سے کن ہے کہ ہو جا، تو فیکون تو وہ ہو جاتی ہے. ترجمہ بدیع السماوات والارض، زمین و آسمان کا موجد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا موجد ہے. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا،
اور جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ کن، تو صرف اس سے کن کہتا ہے فیکون، تو وہ چیز ہو جاتی ہے، جس کام کا فیصلہ کرتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اب آگے مشرکین کا تذکرہ یہ کیا جا رہا ہے کہ مشرکین صرف بحث اور حجت کرنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بات کیوں نہیں کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے مشرکین یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آیتیں کیوں نہیں اترتی ہیں، صرف آپ کے پاس کیوں اترتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس طرح کی بیکار کی بحث پہلے کے لوگوں نے بھی کی تھی، اور ان سب کے دل جو ہیں وہ ایک جیسے ہیں، یعنی ان سب کے دل جو ہیں وہ سخت ہو چکے ہیں، ایک ایک جیسے ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم آیتیں جو ہیں ان لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں، یعنی جب اللہ تعالیٰ کوئی بھی آیت نازل کرتے ہیں اس سے فائدہ انہی لوگوں کا ہوتا ہے جو ایمان رکھتے ہیں۔ جو لوگ آیت سن کے اس کے اندر کوئی کمی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، بیکار کی بحث کرتے ہیں، تو ان کے دل سخت ہو چکے ہیں اور ان کو اس آیت سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون۔ وقال، اور کہا، الذین لا يعلمون، الذین وہ لوگ جو لا يعلمون کچھ نہیں جانتے ہیں، یعنی علم نہیں رکھتے ہیں۔ یہاں مراد وہ لوگ ہیں جن کو اوپر کتاب نازل نہیں کی گئی، یعنی مشرکین۔ تو یہاں پہ وہ لوگ جنہیں علم نہیں ہے وہ کہتے ہیں لولا، کہ کیوں نہیں، اس کا ترجمہ ہے لولا کیوں نہیں۔ یکلم، کلم یکلم مانے ہوتا ہے بات کرنا، اور آگے ہے تشابہت قلوبہم کا مطلب ہوتا ہے تشابہ، متشابہ ہونا، یعنی ایک جیسا ہو جانا کسی کے۔ اور ایقان مانے ہوتا ہے لقومی یوقنون، جو ہے ایقان کا مطلب ہوتا ہے ایمان رکھنا کسی چیز پر۔ ترجمہ ہے وقال الذین لا يعلمون لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیہ، اور کہا ان لوگوں نے جنہیں علم نہیں ہے کہ کیوں اللہ تعالی ہم سے بات نہیں کرتے ہیں، او تأتینا آیہ، یا ہمارے پاس آیت کیوں نہیں آتی ہے۔ کذالک، اللہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا ہی قال الذین من قبلہم مثل قولہم، وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے ایسا ہی کہا، مثل قولہم، ان لوگوں کی بات کی طرح، یعنی ان لوگوں کی بات کی طرح پہلے کے لوگوں نے بھی یہی بات کہی تھی۔ تو تشابہت قلوبہم، ان کے دل ایک جیسے ہیں، ان کے دل ایک دوسرے کی طرح ہیں۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، یقیناً ہم بیان کرتے ہیں آیتوں کو، نشانیوں کو، لقوم، ان لوگوں کے لیے، قوم مانے لوگ، ان لوگوں کے لیے یوقنون جو ایمان رکھتے ہیں۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم۔ آگے جو آیتیں آ رہی ہیں اس کے اندر ایک طرح سے ایک فرضی، یعنی اس کو کہہ سکتے ہیں ہائپوتھیٹیکل سچویشن کی بات کی جا رہی ہے کہ اگر بالفرض آپ ان کی بات ہی سن لیں، یعنی یہود جو کہہ رہے ہیں، جو مشرکین کہہ رہے ہیں، اور آپ ان کی طرح کچھ کرنا چاہیں، تو وہ آپ سے خوش نہیں ہو جائیں گے۔ وہ آپ سے اسی وقت خوش ہوں گے، آپ سے اسی وقت راضی ہوں گے جب آپ ان کی قوم پہ عمل کریں، ان کی جو عقیدہ ہے اس پہ عمل کرنا لگے، یعنی آپ یا تو یہودی ہو جائیں یا نصرانی ہو جائیں، تبھی جا کر کے وہ خوش ہوں گے۔ یعنی یہ ایک فرضی سچویشن پیش کی جا رہی ہے، اور ان کے جو دل کی جو کجی ہے، جو ان کے دل کے اندر ایک طرح کا فساد آ چکا ہے،
اس چیز کو پیش کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ اب ناقابل اصلاح ہو چکے ہیں، تو اس لیے ان کی خوشی کی پرواہ مت کریے، اور نہ نہ ان کے عمل کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا۔ آپ صرف اور صرف ایمان والوں کو بشارت سنائیے، اور جو لوگ بدعمل ہیں، جو لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں، ان کو آپ صرف ڈرائیے، ان کو قیامت کی چیزیں بتائے کر ڈرائیے۔ انا ارسلنا کا بالحق بشیرا و نذیرا۔ ارسلنا، ارسلہ یرسلو، ارسال معنی ہوتا ہے بھیجنا، ارسلنا مطلب ہم نے بھیجا، اور کاف ہے تو ارسلنا کا ہم نے آپ کو بھیجا، بالحق حق کے ساتھ، بشیرہ بشیر بشارت سے، اس کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری سنانے والا، اور نذیر اس کا مطلب ہوتا ہے ڈرانے والا۔ تسألو جو ہے وہ سوال سے ہے، تسألو سوال، آپ سوال کیے جائیں گے، لا تسألو آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ ان اصحاب الجحیم، اصحاب الجحیم جہنم والے۔ ترجمہ ہے انا ارسلنا کا بالحق، ہم نے آپ کو بھیجا حق کے ساتھ، بشیرا و نذیرا تاکہ آپ بشارت دیں اور ڈرائیں۔ ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم، اور آپ سے جہنم والوں کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا، اس لیے آپ ان کی خوشی کی پرواہ مت کریے۔ آگے آیت ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ ولن، لن جو ہے وہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے ہرگز نہیں کا، ترضا جو ہے وہ رضا، رضا مانے خوش ہونا، راضی ہو جانا، اسی سے ہے ترضا، یعنی خوش نہیں ہوں گے، عن کا آپ سے، الیہود یہود، ولن نصارہ اور نہ ہی نصارہ، حتیٰ تتبع، تتبع جو ہے وہ اتباع سے ہے، یعنی ان کی بات، کسی چیز کو مان لینا، کسی کے پیچھے پیچھے چلنا۔ ملت، ملت مانے ہوتا ہے ان کی مذہب، ملت مانے مذہب یہاں پہ ترجمہ ہوگا۔ قل، قول سے ہے، ہدا مانے ہوتا ہے ہدایت، اتبعت اہواءہم، یہ اتباع و اتباع سے ہے، اہوا مانے ہوتا ہے خواہش، ہوا مانے خواہش ہوتی ہے، اہوا اس کی جمع ہے۔ بعد الذی جاءک من العلم، یہ جاء مانے آنا ہوتا ہے، اور ولی مانے ہوتا ہے مددگار، نصیر مانے حمایتی، یہ ابھی پیچھے گزرا بھی ہے۔ ترجمہ ہے ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، اور ہرگز راضی نہیں ہوں گے عن کا آپ سے، یہود اور نہ ہی نصارہ، حتی تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ ان کے مذہب کی پیروی کرنے لگے۔ ایک فرضی سچویشن پیش کی جا رہی ہے کہ اگر بالفرض آپ ان کی خوشی کی پرواہ کریں، تو یہود و نصارہ آپ سے اس وقت تک نہیں خوش ہوں گے جب تک کہ آپ یہودی یا نصارہ نہ ہو جائیں، تو اس سچویشن میں ان سے دور ہی رہیے، یعنی ان کی خوشی کی پرواہ مت کریے، بلکہ کیا کہیے، قل ان ہدی اللہ هو الہدی، کہہ دیجئے اللہ کی ہدایت، بے شک اللہ کی ہدایت، ان ہدی اللہ، بے شک اللہ کی ہدایت، هو الہدی، وہی سچ میں ہدایت ہے، هو الہدی، وہی ہدایت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہدایت بھیجتے ہیں وہی ہدایت ہے، کسی اور کی خواہش جو ہے وہ کسی طرح کی ہدایت نہیں ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر آپ اتباع کریں اہواءہم ان کی خواہشوں کی، بعد الذی جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، اگر یعنی آپ
के पास वही आने के बाद भी अगर आप उनकी ख्वाहिशों की परवाह करते हुए उनकी ख्वाहिशों की इत्तिबा करेंगे, तो मा लका मिनल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, तो मा लका आपके लिए नहीं है मिनल्लाहि अल्लाह के मुकाबले मिन वलिय्यिन वला नसीर कोई भी मददगार और ना ही कोई हिमायती। यानी ऐसी सिचुएशन में अल्लाह से बचाने वाला कोई भी नहीं हो सकता है। अब बताया जा रहा है कि यहूदियों में से कुछ लोग वो हैं जो जब तौरेत पढ़ते हैं तो वो तौरेत को सही तरीके से पढ़ते हैं। यानी तौरेत के अंदर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बारे में खुशखबरी दी गई है और ये हुक्म दिया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएं, तो वो यहूदी तौरेत में जब इस चीज़ को पढ़ते हैं और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनते हैं और उनको यकीन हो जाता है कि यही वो नबी हैं जिनकी खुशखबरी दी गई है, तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाते हैं। तो वो तौरेत का की तिलावत जो है वो उसकी हक अदा करते हैं, उसके तिलावत का हक अदा करते हैं। और जो लोग तौरेत पढ़ने के बावजूद और ये जानने के बावजूद कि यही वो नबी हैं जिन पर ईमान लाना है, इनकार करते हैं, तो उन लोगों का सिर्फ घाटा होने वाला है आखिरत में, उनको कोई फ़ायदा नहीं पहुँचने वाला है। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिह उलाइका युमिनून बिह वमन यकफुर बिही फउलाइका हुमुल खासिरून। आतैनाहुम हमने उनको दिया अल किताबा किताब, यतलूनहु तिलावत से है वो तिलावत करते हैं, हक़ तिलावती उसकी तिलावत की हक़ की तरह, यानी उसकी तिलावत का हक़ अदा करते हैं, जैसा कि उसकी तिलावत का हक़ है। तर्जुमा है अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिह, वो लोग जिनको हमने किताब दी और वो तिलावत करते हैं उसका उसकी तिलावत के हक़ की तरह, जैसा कि उसकी तिलावत का हक़ है। यानी यानी तिलावत सिर्फ़ ऊपरी मन से अपनी मर्ज़ी से नहीं करते हैं, बल्कि जो कुछ कहा गया है उसको समझते हैं और उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं। तो उलाइका युमिनून बिह, वही लोग हैं जो उस पर ईमान लाते हैं। यानी पहले जो यहूदी हैं सारे के सारे वो ये कहते थे कि हम सिर्फ़ तौरेत पे ईमान लाते हैं, तो वो लोग ईमान नहीं लाते हैं तौरेत पे, जो उसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा पाने के बाद भी ईमान नहीं लाते हैं। बल्कि ये लोग जो उसका तिलावत का हक़ अदा करते हैं, वही लोग तौरेत पे ईमान लाने वाले हैं। तो अल्लज़ीना से वो लोग जिनको हमने किताब दी, वो उसकी तिलावत करते हैं, उसकी जैसा कि उसकी तिलावत का हक़ है। उलाइका युमिनून बिह, वही लोग हैं जो उस पर ईमान रखते हैं। वमन यकफुर बिह, और जो उसका इनकार करता है, फ़उलाइका हुमुल खासिरून, तो वही लोग हैं जो घाटे वाले हैं, जो नुकसान उठाने वाले हैं। जो खासिरून ये खसारा से है, इसका मतलब होता है नुकसान उठाने वाला। तो आज के लिए यहीं तक है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।